آن لائن قربانی کا حکم۔ بعض ویب سائٹس پر آن لائن قربانی کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے انٹرنیٹ کے ذریعے اس سہولت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ آن لائن قربانی کی سہولت سے استفادہ کرتے ہوئے قربانی کا آرڈر دینے سے کیا قربانی ادا ہو جائے گی؟ شریعت اسلامیہ نے، شریعت مطہرہ نے قربانی کے لیے دوسرے شخص کو وکیل بنانے کی اجازت دی ہے۔ آدمی بذات خود قربانی کرے یا کسی اور کو قربانی کے لیے وکیل بنائے، خواہ وہ فرد ہو یا ادارہ ہو، دونوں صورتیں بھی جائز ہیں۔ آن لائن قربانی کی صورت دراصل وکالتاً قربانی کے حکم میں ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں ذہن نشین رہنی چاہیے۔ آن لائن قربانی کرنے کا طریقہ اسی وقت اختیار کیا جا سکتا ہے جبکہ اس امر کا کامل اعتماد، وثوق اور بھروسہ حاصل ہو کہ ویب سائٹس کے ذمہ داران اسی جانور کی قربانی کرتے ہو جس میں شریعت مطہرہ کی مطلوبہ تمام شرائط پائی جاتی ہوں۔ جو ادارے، کارپوریٹ ادارے ہیں یا جو مدارس ہیں یا ویب سائٹس پر جو بھی ادارے یہ اعلان کر رہے ہیں، اشتہار دے رہے ہیں کہ قربانی کی سہولت، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں تمام شرائط پائے جا رہے ہیں یا نہیں، کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے وہ تمام موجود ہے یا نہیں، اور جس کا جو حصہ ہے وہی دیا جا رہا ہے یا دوسرا۔ جب یقین ہو جائے، آپ کو اطمینان ہے، تو آپ دے سکتے ہیں۔ آن لائن قربانی کا طریقہ اسی وقت اختیار کیا جا سکتا ہے جبکہ اس امر کا کامل اعتماد، وثوق اور بھروسہ حاصل ہو کہ ویب سائٹس کے ذمہ داران اسی جانور کی قربانی کرتے ہوں جس میں شریعت مطہرہ کی مطلوبہ تمام شرائط پائے جاتے ہوں۔ لیکن ساتھ ہی یہ امر بھی لازمی و ضروری ہے کہ جہاں قربانی دی جا رہی ہو وہاں کا لحاظ کرتے ہوئے قربانی کے مقررہ ایام 10، 11، 12 ذی الحجہ ہی میں دی جائے۔ اگر اس مقام پر یہ ایام گزر چکے ہوں تو قربانی جائز نہیں ہوں گی، بلکہ جانور صدقہ کر دینا ضروری ہوگا، جیسا کہ انشاءاللہ ہم آگے اور اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو حضرت یہ ذہن میں رکھیے، دو چیزیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ، جو ادارے یہ نظم رکھ رہے ہیں اور جن جانوروں انتظام کر رہے ہیں، جن جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، اس میں مطلوبہ شرائط موجود ہے یا نہیں، جانور کے لیے کیسا جانور ذبح کر رہے ہیں، وہ قربانی کے قابل ہے یا نہیں، یہ دیکھا جائے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اسی جانور کا گوشت آپ کو دے رہے ہیں یا نہیں جو آپ کے نام پر کاٹا جا رہا ہے، وہ دیکھا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کن دنوں میں قربانی دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ قربانی کے دن گزرنے کے بعد دے رہے ہیں، جیسا کہ کوئی شخص ایک ملک میں دوسرے ملک میں قربانی کرا رہا ہے، جیسا کہ آج سعودی عرب میں عید ہے، آج 2 دن کا فرق ہو گیا، تو وہاں کا آدمی یہاں پہ کوئی آرڈر دے دیا اور آج یہاں ذبح کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج تو یہاں پہ 8 ذی الحجہ ہے، ان دنوں سے پہلے یا اگر بعد میں اگر دی جا رہی ہے قربانی تو اس کا اعتبار نہیں ہو۔ جہاں قربانی دی جا رہی ہے وہاں قربانی کے تاریخوں کا اعتبار کیا جائے گا، ان تاریخوں میں قربانی دی گئی یا نہیں، یہ دیکھا جائے۔ تاہم صاحبین اور امام حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے پیش نظر ہر دو مقام کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے قربانی کی جائے، چنانچہ بر بنائے احتیاط کے خاطر جس کی جانب سے قربانی دی جا رہی ہو اور جہاں دی جا رہی ہو ہر دو مقام پر ایام قربانی ہو تب دی جائے تو بہتر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سعودی عرب میں اور یہاں وہ اپنے ہندوستانی رشتہ دار کو حکم دے رہا ہے کہ اس کی طرف سے قربانی ادا کرے، پیسے بھیج رہا ہے، یا ہندوستان کا کوئی آدمی سعودی عرب کے کسی آدمی کو اپنے رشتہ دار سے کہہ رہا ہے کہ وہاں قربانی دے۔ مثال کے طور پر آج وہاں عید الاضحیٰ ہے اور یہاں جو آدمی قربانی دے رہا ہے، قربانی کے لیے پیسے وہاں بھیجا ہے، وہاں تو قربانی کا دن ہے، یہاں پہ نہیں ہے، تو کیا قربانی ادا ہوں گی یا نہیں؟ تو مفتیان کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس مقام پر قربانی دی جا رہی ہے اس مقام پہ اگر قربانی کا دن ہے تو جائز ہے، تو وہاں پہ ادا ہو جائیں گے۔ وہاں کا آدمی اگر یہاں قربانی کے لیے کہیں اب ان دنوں میں اگر کی جائے تو نہیں ہوں گی، کیونکہ یہاں پہ قربانی کا دن آیا ہی نہیں ہے۔ لیکن بعض فقہا فرماتے ہیں کہ کیونکہ 3 دن ہیں اس میں قربانی کے لیے، تو ایسا دن منتخب کیا جائے کہ دونوں جگہ قربانی کا دن ہو، یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، لیکن لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس سلسلے میں 2 فقہی جزئیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر شہر میں موجود شخص نے ایسے دیہات والے شخص کو اس کی جانب سے قربانی کے لیے کہا جہاں جمعہ اور عیدیں نہیں ہوتی، تو مقام قربانی کا اعتبار کرتے ہوئے طلوع فجر کے ساتھ قربانی کرنا شرعاً درست ہے، اگرچہ صاحب قربانی کے شہر میں ہنوز نماز ادا نہ کی گئی۔ امام محمد و امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا۔ امام حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ صاحب قربانی کے مقام کا اعتبار کیا جائے۔
یعنی بتایا جا رہا ہے کہ بعض ایسے دیہات، ایسے گاؤں ہیں کہ جہاں نہ عید کی نماز ہوتی ہے نہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تو ان کے پاس وقت کب شروع ہوتا ہے قربانی کا؟ 10 ذی الحجہ کے دن فجر کے ساتھ وہ قربانی دے سکتے ہیں۔ وہ اس گاؤں میں رہنے والے شخص سے اس کا ایسا رشتہ دار جو شہر میں رہنے والا، شہر میں شہری رشتہ دار، شہری شخص اپنے گاؤں کے رہنے والے کسی رشتہ دار سے یہ کہا کہ اس کی طرف سے قربانی ادا کرے، پیسے بھیج دیے، آن لائن پیسے بھیج دیا، اکاؤنٹ میں ڈلا دیا یا پیسے ادا کر دیا، اور وہ شخص وہاں فجر کے ساتھ ہی قربانی دے دیا، اور یہ شخص جس کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے ابھی وہ شہر میں ہے، ابھی وہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھا، عید کی نماز بھی نہیں ہوئی، تو کیا آپ قربانی ادا ہوں گی یا نہیں؟ تو فقہا یہ فرماتے ہیں صاحبین کہ جس مقام پہ قربانی دی جا رہی ہے وہاں پہ وقت شروع ہو گیا، لہذا وہاں پہ ہوگی۔ اس کے برخلاف گاؤں میں رہنے والا شخص اپنے شہری کسی دوست سے یہ کہا کہ تم میری طرف سے قربانی دے دو، اور وہ عید کی نماز سے پہلے اگر دے دیا تو اس کو ادا نہیں ہوئی، کیونکہ شہر میں دی جا رہی ہے قربانی، تو شہر میں قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عید کی نماز کے بعد، تو مقام قربانی کا اعتبار ہے، اس سے بات معلوم ہو رہی ہے۔ یعنی مقامی قربانی کا مطلب کیا یہ ہے مفتی صاحب کہ اسی طرح گاؤں میں رہنے والا شخص اپنے ایک ساتھی سے کہہ دیا، گاؤں کے کسی ساتھی سے، کہ تو میری طرف سے بکرے کو ذبح کر دے فجر کے بعد، اور یہ نماز پڑھنے کے لیے شہر کو چلا گیا، ابھی وہ نماز نہیں پڑھا وہاں شہر میں، اور اس کی قربانی یہاں پہ گاؤں میں ہو رہی ہیں، تو ہو جائیں گی۔ مقام قربانی کا اعتبار ہو، تاریخ اور مقام، جس مقام پہ قربانی دی جا رہی ہے وہاں قربانی کی تاریخ دن موجود تھا یا نہیں، اور قربانی کا وقت شروع ہوا تھا یا نہیں، یہ دیکھا جائے۔ فرمائیے۔ یہی کہ بھئی آپ حیدرآباد میں ہیں، جیسا کہ حیدرآباد میں جو رواج ہے، اور الحمدللہ جامعہ انباریہ کے زیر اہتمام حیدرآباد دکن میں سب سے پہلے یہ جو قربانی میں جو حصے لوگ ملتے ہیں، اس کی بنیاد شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ حضرت اس کے بانی ہیں، حضرت نے یہ نظم شروع کیا قربانی میں حصوں میں شامل ہونے کا۔ تو مفتی صاحب یہ جو لوگ حصوں میں شامل ہوتے ہیں، بعض لوگ 10 بجے کی نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ 11 بجے کی جو ہے عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ 9 بجے کی عید کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جہاں پر وہ لوگ حصہ شامل ہوتے ہیں اور جو حصے کا نظم جو رکھتے ہیں وہ لوگ 7:30 بجے پڑھ کے جو ہے قربانی دے دیتے ہیں، تو کیا وہ قربانی ہو جائے گی؟ جبکہ جس کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے ابھی وہ نماز بھی نہیں پڑھا یا اس کے محلے میں نہیں ہوئی، تو کیا حکم ہے؟ تو اب دیکھیے کسی بھی شہر میں کسی ایک مقام پر بھی پہلے اگر نماز ادا ہو جائیں تو اس کے بعد قربانیاں دی جا سکتی، اگرچہ کہ قربانی جس کی طرف سے دی جا رہی ہے وہ نماز نہ پڑھا ہو۔ کوئی مثال کے طور پر بارش گڑے میں رہتا ہے، اب وہاں پہ مثال کے طور پر 10 بجے نماز ہے، اور اس کی قربانی ہو رہی ہے بابا نگر میں 7 بجے یا 8 بجے ہو رہی ہے عید کی نماز کے بعد، ہو جائیں گی اسی شہر کی، اگر اسی شہر میں ہو تو اسی شہر میں ہی۔ فتاوی عالمگیریہ جلد 5 کتاب الاضحیہ الباب الرابع فیما یتعلق بالمکان والزمان، صفحہ نمبر 296 میں، ولو ان رجلا من اہل السواد دخل المصر لصلاة الاضحى وامر اهله ان يضحوا عنه جاز ان يذبحوا عنه بعد طلوع الفجر۔ قال محمد رحمه الله تعالى انظروا في هذا الى موضع الذبح دون المذبوح عنه، كذا في الظهيرية وعن الحسن بن زياد بخلاف هذا، والقول الأول أصح وبه نأخذ، كذا في الحاوي للفتاوى، ولو كان الرجل بالسواد وأهله بالمصر لم تجوز التضحية عنه إلا بعد صلاة الإمام، وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے ملک میں مقیم ہو جہاں قربانی کا وقت شروع نہ ہوا ہو اور اس کی جانب سے قربانی ایسے ملک میں کی جا رہی ہو یا دی جا رہی ہو جہاں قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہو، یا قربانی دینے والے کے یہاں وقت شروع ہو چکا ہے لیکن جس ملک میں قربانی کی جا رہی ہے وہاں بھی وقت شروع نہ ہوا ہو، تو صاحبین کے قول کے مطابق اسی مقام کا اعتبار ہوگا جہاں قربانی دی جا رہی ہے، اور امام حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق صاحب قربانی کے مقام کا اعتبار ہوگا۔ جس مقام پر قربانی ذبح کی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے، تو اس مقام کا اعتبار، جیسا کہ فتاوی عالمگیریہ جلد 5 صفحہ نمبر 296 میں، وروی عنہما ایضا ان الرجل اذا كان في مصر واهله في مصر آخر فكتب اليهم ليضحوا عنه
فإنه يعتبر مكان التضحية فينبغي أن يضحوا عنه بعد فراغ الإمام من صلاته في المصر الذي يضحي عنه فيه. امام ابو یوسف و محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ کوئی شخص ایک شہر میں ہو، اس کے اہل و عیال دوسرے شہر میں ہو، اور وہ اپنے رشتہ داروں کی جانب سے، شہر سے مراد ملک ہیں، اور وہ اپنے رشتہ داروں کی جانب اپنی طرف سے قربانی کے لیے مکتوب ارسال کرے، میسج دے دیا یا کوئی خط لکھا یا فون پہ بولا، تو اس کی قربانی اسی وقت کی جا سکتی ہے جب قربانی ادا کی جانے والے شہر میں نماز ادا ہو جائے. اب جیسے مثال کے طور پہ سعودی عرب سے کوئی شخص اپنے حیدرآبادی رشتہ دار کو فون کرے اور قربانی کے لیے کہے تو آج قربانی یہاں پہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہاں عید ہے لیکن یہاں پہ عید نہیں ہے نا. یہاں 8 ذی الحجہ ہیں، 2 دن پیر کے دن کر سکتے ہیں، اس کی طرف سے پیر کے دن وہاں پہ 13 ہوں گی.